بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت کا دوسرا لیسن ہم آج شروع کر رہے ہیں، جس میں آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جو اکثریت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بہت جمال تھا۔ ربیعہ ایک صحابیہ تھیں، وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور آپ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ یہ طبرانی اور بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جواب یہ کہ میرے بیٹے، اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ سورج نکل آیا ہے، یعنی ایک رائزنگ سن کی طرح سے تھے۔ جبکہ کعب ابن مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی، اور وہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو ایسا ان کا چہرہ ہوتا تھا جیسے کہ وہ فل مون ہوتا ہے چاند۔ اور عمر ابن عاص اسلام کے شروع میں بہت مخالف تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق دی کہ دیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دشمن تھے، وہ ان میں دو طرح کے تھے۔ ایک تھے جو کہ نوبل اینیمیز تھے، جنہوں نے کوئی یعنی ایسی غلط حرکت نہیں کی، جیسے ابو سفیان تھے، خالد بن ولید تھے، اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ یہ نوبل اینیمیز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ دشمن تھے جو کہ اپنی حدود پار کر گئے تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق نہ عطا فرمائی۔ تو یہ عمر ابن عاص جو تھے، یہ بھی جو بہت ہی لیٹ اسلام لائے، یعنی پیغمبری کے آخری 2 سالوں میں لے کر اسلام لائے اور صحابی کا درجہ ملا، اور پھر یہ ایک بہت اچھے پولیٹیشین تھے، امیر معاویہ کے وزیر تھے، اور بڑی اچھی گرینڈ لائف انہوں نے جو ہے گزاری۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، مور سویٹر دین اینی تھنگ، کہ یہ تھا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اس بات سے تھکتا نہیں تھا کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، آئی نیور گاٹ ٹائرڈ آف لوکنگ ایٹ ہم۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود اگر تم مجھ سے پوچھو کہ وہ کیسے تھے تو میں نہیں بتا سکوں گا کہ وہ کیسے تھے، اس لیے کہ ان کے چہرے پر ایسا روب اور او تھا کہ میں ان کے چہرے کو زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکتا تھا، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کو دیکھتا رہوں، لیکن میں نہیں کر سکتا تھا۔ انس ابن مالک، جیسے ہم جانتے ہیں کہ 7 سال کے تھے تو والدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا اور 10 سال تک کام کیا۔ ان کا بیان ہے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے تھے، نہ چھوٹے تھے، نہ بہت گورے تھے اور نہ بہت ہی ڈارک تھے، اور یعنی درمیانہ آپ کا رنگ تھا۔ آپ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو تھے سلک یا ویلویٹ سے زیادہ نرم تھے، خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے میں خوشبو تھی جس سے زیادہ کوئی اچھی خوشبو نہیں تھی۔ ام سلمہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، وہ کہتی تھیں کہ ہم آپ کا پسینہ جو ہے، وہ کہتی تھیں کہ میں جار میں جمع کر لیتی تھی اور اس کو ایز اے پرفیوم یوز کرتی تھی یا دوائیوں کے طور پہ یوز کرتی تھی، پانی میں ڈال کر پیتی تھی۔ اور آپ کی چال جو تھی بہت تیز تھی، اس طرح سے چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں۔ جب کسی سے بات کرتے تھے تو ایسے نہیں تھا کہ صرف چہرہ گھماتے تھے، بلکہ پوری باڈی کو گھما کر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور اگر آج آپ گفتگو کے آداب، پبلک سپیکنگ کے مینرز دیکھیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے بات کرو تو پورا اپنے آپ کو گھما کے بات کرو۔ اور دوسرا ایک اور بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے دونوں شولڈرز کے درمیان آپ کی بیک پہ سیل آف پروفیٹڈ ہوڈ تھی، یعنی کہ پیغمبری کا نشان تھا۔ وہ فزیکل سین تھی، ایک آؤٹ گروتھ آف ہیئر تھی جو کہ ڈفرینٹ کلرز کی تھی، اور وہ
زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹے سے مطلب جیسے ایک اوول شیپ میں انڈے کی طرح سے ایک چھوٹی سی وہ تھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلمان فارسی جو تھے وہ ایمان کیسے لائے تھے، اس لیے کہ ان کے کرسچن اسکالر نے ان کو بتایا تھا تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان سیل ہوگی، تو سلیمان فارسی وہی سیل دیکھ کر اسلام لائے تھے۔ ایک روحانی عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی عالم تھے اور پھر وہ اسلام لائے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک روحانی نور تھا ان کے چہرے پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف چہرہ دیکھا، تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف چہرہ دیکھا تو جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عرفت انہ وجہ لیس بی وجہ کاذب، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بھی لوگ تھے جو کہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایمان لائے تھے۔ کچھ آپ کے گھر میں اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا کیا طریقہ تھا، آپ کا بستر جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا نہیں تھا بلکہ کھجور کی شاخوں کا تھا، جو فائبر ہوتا ہے نا اس کا تھا وہ۔ تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنا ایک کارنر رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا کمرہ رکھا ہوا تھا جس میں اور کچھ نہیں تھا، پانی کا ایک جگ ہوتا تھا، تو وہاں پہ آپ کبھی کبھی لیٹ جایا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ان کے جس بستر پہ سوئے تھے وہ نشان تھے۔ تو یہ تقریباً 7 یا 8 ہجری کا واقعہ، یعنی ہجرت سے بعد کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رو پڑے، اور انہوں نے رو پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پرشین امپائر، رومن امپائر کے بادشاہ دیکھیں کس حال میں رہ رہے ہیں، اور آپ تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی آرام ملے، اور آپ بھی اب دیکھیں کہ ہجرت ہو چکی ہوئی تھی، انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے، پیسہ بھی تھا، لیکن آپ نے وہ لگژری کو پسند نہ کیا۔ تو حضرت عمر کے یہ کہنے پر آپ کو ناراض ہوئے ان سے، اور آپ نے انہیں کہا حضرت عمر کو کہا کہ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں، ان کے پاس دنیا ہے اور ہمارے پاس آخرہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ ترمذی کی روایت تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بستر جو تھا وہ لیدر سکن کا تھا، اور کھجور کے کچھ پتے جو تھے اس میں کبھی کبھی ڈال دیتے تھے۔ تو ان کی ایک بیوی نے کیا کیا کہ اپنا جو بستر تھا وہ ان کے بستر پہ ڈال دیا، تو آپ زیادہ سو گئے۔ جب آپ زیادہ سو گئے تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں آج زیادہ کیوں سو گیا، تو جب آپ نے دیکھا تو وہ بستر ڈبل تھا تو وہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا آئندہ ایسا نہیں کرنا، میں نے اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ گوشت آپ نے کبھی 6 ہفتے نہ کھایا تھا۔ عروہ جو کہ حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا 40 سال بعد کہ آپ کیسے رہا کرتے ہوتے تھے، کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ 40 سال آپ کی وفات کو گزر چکے تھے، حالات بہت تبدیل ہو گئے تھے، مسلمانوں نے کانکر کر لیا تھے لینڈ، پیسہ آ گیا تھا، سب کچھ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 کالی چیزیں کھا کر، اسودان، کھجور اور گندا پانی، اس لیے کہ صاف پانی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف ہم سب جانتے ہیں کہ مالدار صحابی تھے، مدینہ کے امیر ترین آدمی تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ان کا پیشہ ہی تجارت تھا۔ آپ کے مرنے کے کافی عرصے بعد کھانے میں جب یہ گوشت اور روٹی دی گئی تو آپ رو پڑے اور روئے، اور آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتے تک موٹی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، اور نہ ان کی فیملی نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بعد میں بہت روتی تھیں کہ عمر کے گھر میں کھانے کے کچھ بھی کھانے کو نہ ہوتا تھا۔ واقعہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے وہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے گھر میں دوپہر کے وقت گئے تو کھانے کو کچھ نہ تھا تو باہر نکل آئے، اسی طرح ابو بکر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دوپہر کا وقت تھا اور کوئی باہر نہیں نکلتا تھا گرمی کی وجہ سے، لیکن یہ تینوں بھوکے تھے
اور یہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا تو باہر نکل آئے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو ایک صحابی ابو حیتم جلدی جلدی گھر جا رہے تھے اور انہوں نے جب ان تینوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، سوال کیا، اور جب پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو فوراً گھر گئے. ایک بہت بوڑھی بکری تھی جو اب دودھ نہیں دیتی تھی، اس کو ذبح کیا، کھانا پکایا اور ان تینوں کو بلا کے کھانا کھلایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھایا اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم گھر سے بھوکے نکلے تھے، اللہ نے ہمیں کھانا دیا. اے عمر اور ابوبکر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور سوال ہوگا ان نعمتوں کا. آپ سوچیں کتنے بھوکے تھے، کسی نے کھایا اور وہ پیٹ بھر کے کھایا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سے اس نعمت کا سوال ہوگا. تو آج ہمارے بارے میں سوچیں کہ وہ تو کھاتے تھے کیا، کھجور اور بارلے کی روٹی تھی، اور سوتے کہاں تھے، موٹی موٹی میٹس کے اوپر، اور ان کے اوپر یہ آیت اتری تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا. تو فماذا نحن فاعلون، تو آج ہم کیا کریں گے جب کہ ہم 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم سیر نہیں ہوتے ہیں. جنگ بدر میں ہمیں پتہ ہے کہ 311 لوگ تھے اور کتنے اونٹ تھے، 75 اونٹ تھے. ہر اونٹ 3 یا 4 لوگوں میں شیئر کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیئر کیا. یہ دونوں ینگ لڑکے تھے. تو دونوں ینگ لڑکے تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم تو نوجوان ہیں، چل لیں گے، آپ سوار ہو جائیں. اب آپ سوچیں نا کہ اگر آپ حضرت علی یا ابو لبابہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے دیتے؟ نہیں. تو انہوں نے بھی نہیں کہ چلنے دیا اور یہ کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں، ہم پیدل چل لیں گے. تو آپ نے مسکرا کر جواب کیا دیا؟ یہ کہا کہ نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہو اور نہ ہی میں تم دونوں سے کم ثواب پانا چاہتا ہوں، یعنی مجھے بھی چلنے کا اجر چاہیے. اب حالانکہ دیکھا جائے تو آپ تو ایک وی آئی پی تھے. آج ہمارے وی آئی پیز کی کیسے پروٹیکشن ہوتی ہے، وہ کیسے گھروں میں رہتے ہیں، کیسے بستروں پہ سوتے ہیں، کس طرح سے کون سی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. یا یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ چلو شیئر کر لیتے ہیں. نہیں، لیکن انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، مسکرا کر جواب دیا کہ نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہو اور نہ ہی میں تم دونوں کو سے کم ثواب پانا چاہتا ہوں. انس بن مالک جو ہیں انہوں نے 110 سال کی عمر پائی تھی، اور وہ کیونکہ کہ وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. والدہ نے جب آپ نے حضرت انس بن مالک نے سرونگ کر لی تو والدہ نے آپ کی خدمت میں کہا کہ انس کے لیے دعا کریں. کیا چاہتی تھیں؟ صرف آپ کی دعا چاہتی تھیں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، مال میں برکت دے اور اس کی نسلوں میں برکت دے. تو انس رضی اللہ عنہ نے یہ سب دیکھا. 110 سال، یعنی اس دعا کا اثر یہ تھا کہ 110 سال پائی اور بہت زیادہ دولت مند تھے. کہا جاتا تھا کہ انس پتھر کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا نکل آتا تھا. لوگ کاروبار میں شریک کرنے کے لیے مقابلے لگاتے تھے، اور نسل میں پوتے پوتیاں اتنی زیادہ تھیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن تھے جو خود بھی نہ گن سکتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 10 سال آپ کے پاس کام کیا لیکن آپ نے کبھی اف بھی نہ کی، یعنی کوئی آپ کی زبان سے نہ نکلا. یہ جو ورڈ ہے اف، یہ لیسٹ ایکسپریشن ہے اریٹیشن کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک غصے کا لفظ بھی آپ کے اس میں سے نہیں نکلا. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اصلیت میں کیا ہیں. ہماری اصلیت تو وہ ہے جو ہم فیملی اور سرونٹس کے ساتھ ہیں. آپ کا سلوک سرونٹس کے ساتھ کیا ہے؟ اگر آپ کا سرونٹ آپ کے لیے گواہی دے دے کہ یہ بہت اچھا سلوک کرتی تھیں اور بہت اچھے انسان تھیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے.
اس کے علاوہ آپ کی بہادری، آپ کی جنروسٹی، سینس آف ہیومر بھی تھا، مذاق بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق بھی صاف اور سچا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی، اور آپ گھر داخل ہوئے تو بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی؟ تو اس پہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رو نہیں، تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ جو ہے کسی بوڑھا جو ہے جنت میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نوجوانی دے دیں گے ان کو، انا انشأناہن انشاء، یہ نئی زندگی دیں گے۔ تو ایک اور واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں بہت درد تھا، تو آپ بار بار کہہ رہی تھیں میرا سر میرا سر، ترمذی کی روایت ہے۔ تو اور یہ آپ کے فوت ہونے سے کوئی 3 یا 4 دن کا 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ کے سر میں بھی درد تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی۔ تو عائشہ کمپلین کر رہی تھیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ نے کہا کہ بلکہ میرے سر میں بھی درد ہے، تم سے زیادہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی، اور انہوں نے کہا کہ عائشہ نے کہا نہیں میرے سر میں بہت درد ہے، میں تو مر رہی ہوں۔ تو عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر تم اس وقت مر جاؤ، تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں دفناؤں گا، میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا۔ تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، جو ایک بیوی کی عام ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ میں مر جاؤں، اور تاکہ آپ فارغ ہو جائیں مجھ سے اور آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے جائیں۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے 3-4 دن پہلے کیا۔ علماء نے اسی سے فقہ کی پرمیسیبلٹی آف خاوند کا بیوی کو غسل دینا اور بیوی کا خاوند کو غسل دینے کی وہ نکالی ہے۔ زاہد ایک صحابی تھے، بہت سادہ شکل کے تھے اور نیک تھے، کچھ ان کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ سامان بیچ رہے تھے مارکیٹ میں اور پوچھ رہے تھے کہ کون خریدے گا، کون خریدے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیچھے سے اور ان کو اٹھا لیا، اور آپ کہنے لگے کہ اس عبد کو کون خریدے گا۔ پہلے تو ان کو پتہ نہ چلا کون ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ چپکا لیا اور پھر یہ کہا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت کم قیمت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں تم بہت قیمتی ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی شدید محبت تھی آپ کو، روتے تھے اور اپنی امت کے بارے میں کرتے تھے۔ ایک دن رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ امتی امتی کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا جبرائیل اذهب علی محمد کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ یعنی آپ کی جو گریٹسٹ انڈیکیشن ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا قربانی دی، کہ ایک اہم ترین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو موقع دیا کہ وہ ایک ایسی دعا کریں جو ضرور قبول کی جائے گی۔ کچھ پیغمبروں نے اپنی امت کے خلاف دعا کی، جیسے کہ نوح علیہ السلام 900 سال کی بعد بھی جب کوئی نہ ہوا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ اس گھر میں کافر کا کوئی گھر نہ چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا کی تو وہ اللہ نے قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف دعا کی جو کہ ہٹلر آف اس ٹائم تھا کہ اس کو ہدایت نہ دینا، تو اللہ نے ہدایت نہ دی۔ سلیمان علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ ایسا ملک دینا جو کسی اور کے پاس نہ ہو، یعنی ایسا کنٹرول اور ایسی گورنمنٹ، ایسی پاور دینا، تو اللہ نے ان کو دی۔ ہواؤں پر کنٹرول دیا، جنوں کو بند کرنے کو دیا، ان کے حکم سے غلام تھے، جانوروں کی زبان سکھائی اور یہ سب کچھ کیا۔ لیکن آپ نے یہ دعا کیا کی؟ آپ نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، سب نے اس کو اس دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن میں نے وہ دعا نہیں کی ہے، میں نے بچا کر رکھی ہے اور میں اس کو اس دنیا میں استعمال نہیں کروں گا۔ میں اس کو اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا ہے اور میں اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ اے اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے۔
اور فائنلی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور ہر مسلمان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا، بخاری کی روایت ہے کہ کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کی تیاری کی ہے۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا اور کچھ تھوڑی دیر بعد بولا کہ میرے پاس نہ بہت نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقات ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دن یہ بات سن کے اس سے زیادہ کبھی خوشی نہ ہوئی کہ جس سے محبت کی جاتی ہے ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت دے، جنہوں نے اتنی قربانیاں ہمارے لیے کی۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے ایک دن کی روٹین ہی دیکھ لے کہ ہم اس دین پہ جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمارے دل میں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت دے، ان کی پیروی دے، اور ہم نے ایک سچا مومن بنا، قیامت کے دن ہمیں تو رسوا نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔